الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ ہمارے احباب میں سید فاخر صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد ابراہیم نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے. ماشاءاللہ 10 دن میں تراویح مکمل کیے ہیں. میں اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مدینہ شریف میں موجود ہوں، کیونکہ فاخر صاحب کا اصرار تھا کہ اس موقع پر کچھ بات اور دعا ہو جائے. میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا، اگرچہ یہاں وقت کم ہے اور نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 فرائض بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا بڑا فریضہ یتلو علیم آیاتی تلاوت آیات ہے. قرآن مجید کی تلاوت امت کو سنانا، یہ پہلا فریضہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو وحی ہے، وحی الہی، اس کا بوجھ اس کائنات میں کوئی نہیں اٹھا سکتا. قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کے وزن سے اور اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. تو کائنات میں یہاں تک کہ فرشتے جو اتنی طاقت رکھتے ہیں، سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے بوجھ کو کوئی فرشتہ نہیں اٹھا سکتا. یہی وجہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ نے جس وقت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے آمیزہ بنایا، ان کو بنانے کے لیے ان کا میٹیریل تیار کیا، تو اس کے اندر علم کا دودھ ڈالا تھا تاکہ ان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ وحی الہی کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جا سکے. تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کی صلاحیت دی کہ وہ قرآن مجید لے کر آتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا القاء فرماتے تھے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ جب قرآن اترتا تھا، شدید سردی کا موسم ہوتا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے اور آپ کا پسینہ ایسے ٹپکتا تھا جیسے خون کی کوئی رگ کھل گئی ہو. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی یہ جو تلاوت ہے، تلاوت کرنا اور پھر تلاوت کا سننا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. ورنہ قرآن مجید جو اللہ کی وحی ہے، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لفظ اقرا جو ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی بار استعمال کیا ہوگا 40 سال میں. عام لفظ اقرا پڑھو بھائی، خط پڑھ دو، فلاں چیز پڑھ دو. لیکن جب وحی الہی کا اقرا نازل ہوا ہے
تو پیغمبر صاحب فرماتے ما انا بھی، فرمایا کہ میں اس لفظ کو میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس لفظ کو نہیں بول سکتا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اس میں وحی کا بوجھ تھا۔ جب السلام نے 3 بار آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جا کر آپ نے اقرا کے اس لفظ کو ادا کیا ہے، اور پھر بھی ان 5 آیات کے بعد پیغمبر السلام کو اللہ نے 3 سال تک یا 2.5 سال تک آرام کرایا، وہی نازل نہیں ہوئی، قرآن مجید نازل نہیں ہوا، اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی نے پہلا فریضہ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کا امام چاہیے، اس مسجد کا امام چاہیے، مسجد حرام کا۔ تو کیا فرمایا؟ ایسا رسول بھیجے یتلو علیہم آیات کا، جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ دیکھیے آپ، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ پیغمبر السلام کا معجزہ ہے۔ 30 سپاروں کا یاد ہو جانا، اور پھر انسان کے زبان سے اس کا ادا ہونا، اور انسانوں کا اس کو سن لینا۔ یہ سننا بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فرشتوں پر جب اللہ کوئی بھی حکم نازل فرماتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم سنتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش میں آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، فرمایا حق اور سچ فرمایا، اور ہر ایک کو بات یاد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے اللہ نے اتنی سہولت فرمائی کہ ہم بڑے مزے سے قرآن سن رہے ہیں اور بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیغمبر السلام اس کے بوجھ کو نہ اٹھاتے اور مشقت برداشت نہ کرتے تو 23 سال تک آپ نے برداشت کی ہے۔ اگر اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کتنی بار وحی آئی، حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 700 بار بتاتے ہیں کہ یا بعض روایت میں 24,000 بار تھوڑی تھوڑی کر کے وہی پیغمبر السلام پر آئی ہے، اور آپ نے اس بوجھ کو برداشت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کے لیے آسان ہو گیا۔ ان کا ٹائم اوور ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان فرمایا کہ پیغمبر السلام کا یہ معجزہ ہے کہ 30 سپاروں کا ہمیں یاد ہو جانا، اور پھر زبان سے ادا ہونا، اور پھر اس کا سننا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جس طرح پڑھنے کی اہمیت اس طرح سننے کی بھی اہمیت ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جس طرح خود تلاوت فرمانے کے عاشق تھے، اور رات کو جتنا قرآن تلاوت فرماتے اور نمازوں میں تلاوت فرماتے، اس طرح قرآن مجید سننے کی بھی عاشق تھے۔ چنانچہ آپ نے ابو موسیٰ شیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ، میں تمہاری بستی اور تمہارے گھروں کو جانتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا جی حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو میں تمہارے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ شیر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ رات میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح قرآن پڑھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں جہاں رمضان کی عبادت دی ہے اور دن کو روزہ دیا ہے، رات کو قرآن مجید کی عبادت دے دی۔ فرمایا من قام رمضان، فرمایا کہ جو رمضان کو رات کا قیام کرتا ہے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس میں محدثین نے لکھا ہے، امام نبوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے تراویح کی نماز مراد ہے۔ اس لیے تمام ائمہ کے ہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور اس 20 رکعت تراویح میں بعض ائمہ کے ہاں، امام مالک کے ہاں جو مدینہ شریف کے امام تھے، وہ تو ہر جگہ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل بھی پڑھا پاتے تھے۔ یہ 4 امام کے پیچھے پڑھو اور 4 نفل اپنے پڑھو۔ اس طرح امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارے ائمہ کے ہاں۔ تو یہ من قام رمضان،
یہ تراویح کی نماز ہے کہ جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنا ثواب قاری قرآن کو ملتا ہے اتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت سب سے اونچا عمل کس انسان کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اونچا عمل اس شخص کا ہے جو سفر کر کے سفر پر پورا کرے اور پھر دوبارہ سفر پر چل دے۔ صحابہ نے کہا حضرت ہم نہیں سمجھے۔ فرمایا اس سے حافظ قرآن ہے کہ جب قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو پھر فاتحہ پڑھ کر الف لام میم سے دوبارہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ فرمایا اس کا عمل سب سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے تو اس وقت جو حافظ قرآن ہے وہ سنت یہ ہے کہ وہ والناس کے بعد پھر فاتحہ پڑھ کر الف لام میم کی پہلا رکوع پڑھے، تاکہ اپنے شوق کو ظاہر کرے کہ یہ ایسا سفر ہے قرآن مجید کا کہ اس پر انسان سفر کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو دوبارہ پھر شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ تم اس کو پڑھتے رہتے ہو، بار بار پڑھتے رہتے ہو، لیکن پڑھنے سے کوئی بھی اس سے تنگ نہیں ہوتا اور کسی کا بھی اس سے پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ اس رمضان کے مہینے میں تو بعض ائمہ نے تو 60 قرآن بھی پڑھے، اور بعض وہ ہے جس نے 30 قرآن پڑھے، بعض کو روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں رات کو قرآن دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن سفارش ہوگی تو سفارش میں روزہ سفارش کرے گا کہ میں دن کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن سفارش کرے گا کہ میں نے رات کو جگائے رکھا۔ تو جگانا کیسے ہے؟ یہ تراویح کی نماز میں ہے۔ یہ تراویح کی نماز ہم دیر تک پڑھتے ہیں، ورنہ انسان بمشکل عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن تراویح میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ انسان رات کو جاگ رہا ہے تو قرآن مجید اس کا سفارشی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا موسم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رمضان میں انسان کو اگر تقوی حاصل نہ ہو، قرآن مجید کا تعلق حاصل نہ ہو اور اس کے گناہوں کی مغفرت حاصل نہ ہو تو اس نے رمضان نہیں پایا۔ رمضان کا جو فائدہ ہے وہ اصل یہی ہے کہ ہمیں تقوی آ جائے، ہمیں قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام اسی مدینہ شریف میں آپ ممبر پر چڑھے اور آمین کہتے ہوئے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کس بات پر آپ نے آمین فرمایا؟ فرمایا جبرائیل السلام آئے تھے، فرمایا جس نے رمضان پایا مغفرت نہ ہوئی ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ فرمایا جس نے بوڑھے والدین کو پایا ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروائی جنت میں نہ گیا، کہا ہلاک ہو جائے، کہا آمین۔ کہا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا ہلاک ہوئے، فرمایا کہا کہ آمین۔ اسی مدینہ شریف میں جہاں میں اس وقت میں اور میرے ساتھی حاضر ہیں، یہی ممبر رسول پر پیغمبر سے بات فرمائی۔ تو مغفرت اس لیے لیلۃ القدر بھی کس لیے لیلۃ القدر ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اور عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہے کس لیے؟ مغفرت کی وجہ سے، جو اس رات مغفرت کی جاتی ہے لوگوں کی اور صبح کو عید میں پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ وقت بالکل کم ہے اور یہاں پر بھی یہ بھی نماز و تراویح کا وقت شروع ہونے والا مدینہ شریف میں ہے، میں اس مختصر سی بات کو اپنے لیے اور آپ کے لیے کافی سمجھتا ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فاخر صاحب کو بھی اور ان کے بیٹے ابراہیم کو، ان کے اہلیہ کو، اور فاخر صاحب کی والدہ کو، اور ان کے تمام بہن بھائیوں کو، اور تمام عزیز و اقارب کو، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑے فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے خاندان میں جو ہے یہ اس بچے کو توفیق دی ہے کہ وہ قرآن مجید میں سنایا ہے۔ آج یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کریں اور اپنے بچوں کو یہ نعمت دلائیں۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں، آپ حافظ قرآن بنائیں، اس کے بعد آپ جو چاہے بنائیں۔ یہ آخرت کی نعمت اور اتنا بڑا معجزہ جو مفت میں مل رہا ہے، دیکھیں مفت میں مل رہا ہے۔ قرآن ہمارا بچہ حفظ کر لیتا ہے اور آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن ہم اب توجہ نہیں کرتے اور ہم اس کو
عجیب المیہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. حافظ تو دور کے دیکھ کر قرآن، ہم اتنی ہماری قرآن مجید سے دوری ہے. تو بہرحال ہمیں اس پر احساس کرنا چاہیے، خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی نعمت سے جو نا وہ زیور آراستہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ حافظ ابراہیم کے قرآن مجید تراویح مکمل کرنے کو قبول فرما. یا اللہ اس کا پڑھنا قبول فرما، پیچھے سننے والوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے اور اپنے یا اللہ اپنے بڑوں کے لیے یا اللہ داد کے ہو نان کے ہو سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ آنا اللیل آنا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری بھی اور ہمارے بڑوں کی سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، لین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ بھائی فاخر صاحب کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ان کے دادا نانا بچے کے دادا نانا سب کی جو دنیا سے جا چکے مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو یا اللہ زندگی عطا فرما اور ان کو عافیت نصیب فرما، صحت عطا فرما، ان کے سائے کو قائم دائم فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پاکستان کے اعتبار سے بھی ایک خاص موقع ہے کہ وہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اور یا اللہ جہاں سے یہ فقیر مانگ رہا ہے یہ بھی خاص جگہ ہے، پیغمبر السلام کا پڑوس ہے، گنبد خضرا کے سائے کے نیچے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، میں تو اپنا فرما، قرآن مجید کے عشق میں نصیب فرما، قرآن مجید کا تعلق خاص میں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. میری بھی طبیعت خراب ہے، گھر والے بھی بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ فاخر صاحب کو خوب برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ سے ابراہیم کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو بھی آگے جو بھی سلسلہ تعلیم کا اس کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما، اور اس کو یا اللہ والدین کے لیے صدقہ جاری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. یا اللہ ہر طرح کے معاملات کو حل فرما، رزق روٹی میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی منصوبے ہیں جتنے بھی یا اللہ کام ہے عافیت کے ساتھ سب کو مکمل فرما. اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے میں نصیب فرما. اللہ پاکستان میں یہ دینی مدارس یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کو ہمیشہ قائم دائم فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کے انتظامات کو مکمل فرما. اللہ یا اللہ جتنے بچے بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے یا اللہ سب کو عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کے مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما. اور دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین.